الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. رے رحمت دا می برسا مولا، تے کھیتیا ساں غریباں دی ہری کر دے، تے جڑی ول سک گئی آس امید والی، می رحمت دا پاکے ہری کر دے. مولا مولا اسمنیا کہ اسم مجرم ہاں، پر امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے. تے تین واسطہ کربل دے کاری دا، تے ساڑے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے. عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے. فضل کرے تے بخش جا سوا، بڑے بڑے عیب والے. رحمت دا دریا الہی، تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینو، تے کم بن جاوے میرا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما آج کی رات ہے،
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو آج محروم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، کون لطف خدا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، خوب ہوئے دو اشکوں کی برسات کو، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات ہے، چوم لو آج کی رات ہے، شب برات کہ ہما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، تمام حمد و ثنائیں اس کریم خدا وحدہ لا شریک کے لیے جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، محبوب کبریا، فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے ان کے لیے جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں کریم خدا نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں کریم خدا انہیں قرضوں میں خلاصیاں عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے محبوب علیہ السلام کا صدقہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔
آج جمعۃ المبارک کا موضوع شب برات کے حوالے پر ہے کہ شب برات کی فضیلت، عظمت وہ کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور یہ رات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام کردہ رات ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کریم خدا نے یہ انعاموں پر انعام عطا فرمایا ہے۔ یہ رات اتنی برکتوں والی رات ہے کہ یہ رات سونے کی اور خوابوں میں گزارنے کی نہیں، بلکہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنے کی، رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ یہ شب برات کی ایسی مبارک رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمتوں اور برکتوں والی رات میں اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جو بندہ کریم خدا کی پاک بارگاہ سے کچھ مانگے تو وہ کریم خدا اسے عطا فرماتا ہے۔ اس رات کریم خدا کی طرف سے بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بے شمار اس رات میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس رات میں اگر کوئی اللہ کی پاک بارگاہ سے رزق مانگتا ہے تو کریم خدا اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کریم خدا سے اپنی عمر کا اضافہ مانگتا ہے تو کریم خدا اس کی عمر دراز عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی اس کریم خدا سے چاہتا ہے تو یہ رات ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اللہ کریم اس رات میں اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح اگر کوئی بندہ اس رات بیماریوں سے نجات چاہتا ہے تو کریم خدا اسے بیماری سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر اس رات بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، اللہ جہنم کی آگ سے مجھے آزادی عطا فرمانا، فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی یہ دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس رات 5 طرح کے امور ہوتے ہیں جو اس رات خاص ہیں۔ فرمایا اس رات شب برات کی رات، فرمایا خاص 5 طرح کی برکتیں جو کریم خدا کی طرف سے ہیں۔ فرمایا ایک تو تقسیم امور، فرمایا جو کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا فیضان بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، میں خدا تجھے تیرے گناہوں سے آزاد کر دوں۔ اے میرے بندے تو آ، میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جا اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگ، تو میں تیرے گناہوں کی بخشش کا پروانہ جاری کر دوں۔ تو فرمایا اس رات بخشش کی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 پر فرمایا قبول شفاعت، اور اسی رات اللہ تبارک و تعالی شفاعت کو بھی قبول فرماتا ہے کہ اے بندے تو میری بارگاہ میں سفارش کر تو صحیح، میں خدا تیری سفارش کو قبول کروں گا۔ اور نمبر 5 پر فرمایا فضیلت عبادت، اور اس رات عبادت کرنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے۔ اس رات جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کو
یاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، فرمایا وہ کریم خدا اس بندے پر رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے، فضل بھی فرماتا ہے۔ اب وہ بندہ اگر خدا سے معافی گناہوں کی مانگے تو خدا قبول فرماتا ہے، رزق مانگے تو خدا رزق عطا فرماتا ہے، عمر کا اضافہ مانگے خدا عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ بندہ پریشانی سے نجات چاہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کو اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا اس رات کے اعمال معاملات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا ہے۔ فرمایا سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب اس رات لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق بھی اس بندے کا اس رات لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر اس سال میں اس بندے نے فوت ہونا ہے تو اس کا موت کا بھی اس رات جو ہے وہ فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا حیات اگر اس نے زندہ رہنا ہے یا اس کے ہاں کسی کی پیدائش ہے تو فرمایا اس کی حیات کا بھی کریم خدا لوح محفوظ پر اس رات کا لکھ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا بارش یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاں بارش ہوگی یا نہیں، اور یہاں تک فرمایا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کے نصیب میں اس سال حج کرنا ہے کہ نہیں۔ اگر حج کرنا ہے تو فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے اس فضیلت والی رات اور برکتوں اور رحمتوں والی رات کے اعمال امور کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور عبادات جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں تو کریم خدا ان بندوں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرما کر کریم خدا فرماتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، آج رات میں اس کو بخش دوں۔ فرمایا کوئی ہے رزق کا طلبگار، میں آج رات اسے رزق عطا کر دوں۔ فرمایا ہے کوئی مصیبت زدہ، آج اسے عافیت عطا کر دوں۔ کیا کوئی ہے ایسا یعنی فلاں حاجت والا کہ میں اس کی حاجت کو پوری کر دوں۔ فرمایا یہ اعلان ساری رات ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نوازیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرتیں یہاں پر یہ کائنات میں نازل ہوتی رہتی ہے کہ آ بندے آ بستر کو چھوڑ اور میں خدا کو یاد کر، میں خدا سے تو مانگتا جا اور میں خدا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ میں خدا سے رزق مانگ، میں خدا تجھے رزق عطا کروں۔ میں خدا سے تو اولاد مانگ، میں خدا تجھے اولاد عطا کروں۔ میں خدا سے تو مال مانگ، میں خدا تجھے مال عطا کروں۔ میں خدا سے عافیت مانگ، میں خدا تجھے عافیت دوں۔ میں خدا سے تو طلب تو کر، میں خدا تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ فرمایا یہ رات عظمتوں والی وہ رات ہے۔ اب آئیے حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا فرمایا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی بھائی لکھا جاتا ہے۔
اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہے، یعنی کہ لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہوتی ہے تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عائشہ شعبان کی 15 شب برات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے اعمال امور عطا فرما دیتا ہے، لکھ دیے جاتے ہیں، عمر لکھ دی جاتی ہے، موت لکھ دی جاتی ہے، زندگی لکھ دی جاتی ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، اذیتیں، یہ سارا کا سارا فرمایا اس رات شب برات کی رات لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آنے والا سال بہتری کا ہو، اگر چاہتے ہیں ہمارے رزق میں فراوانی ہو، اگر چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کی بخشش مل جائے، اگر چاہتے ہیں ہم مصیبت سے چھٹکارا پا لیں، اگر چاہتے ہیں ہم اذیت سے بچ جائیں، تکلیف سے بچ جائیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ عام دنوں میں بھی اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، پر شب برات جو آنے والی ہے اس رات خاص اہتمام کریں اور اس خدا کو یاد کر کے اس خدا کی پاک بارگاہ سے مانگے کہ اے خدا مجھے یہ رزق عطا فرما، اے مالک لم یزل مجھے میری پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے کریم خدا میرے حال کے اوپر رحم و کرم فرما اور میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ یہ جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرما دے گا۔ اب آئیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 4 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 راتیں کون سی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ فرمایا وہ ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں موت کا وقت روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ شب برات کی فضیلت ہے، یہ عظمت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح رمضان شریف کے ساتھ ان روزوں کو ملا دیتے تھے، یعنی کہ شعبان کا مہینہ بھی حضور نے روزے رکھے اور پھر 7 شعبان کے بعد رمضان المبارک آیا، برکتوں والا مہینہ، اور اس مہینے کے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے۔ اور پھر فرمایا اے عائشہ جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال ہو اور اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول ہوں، اور اگر دن کو آئے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی، نور محمد، نور خدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے، جنت جہنم کو بنایا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے ساری کائنات کا نظام چلایا ہے۔ یہ وہ محبوب ہے، لیکن ان کی تڑپ، ان کا پیار، ان کی عاجزی، ان کی انکساری اللہ کے ہاں دیکھو کہ جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم عن الخطا بنایا ہے کہ گناہ ان کے قریب نہیں جا سکتا، خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی، خطا بھی ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ یہ ایسے نبی ہیں، ایسے اللہ کے محبوب ہیں، لیکن
شعبان کا پورا مہینہ روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جس قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح جو ہے وہ استغفار کر سکے۔ تو لیکن معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر عبادات کی ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں تڑپتے رہے ہیں، اس قدر اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہے کہ کریم خدا نے پھر ہر مقام پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم ہیں کہ دن دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، وقت دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے بس عبادت کرنی ہے تو فلاں دن کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو پورے وقت پر پڑھنی ہے، اور جو ہے وہ کوئی ایک پڑھ لی تو باقی 4 کی معافی ہے، قرآن کبھی پڑھا تو کبھی نہ پڑھا، تو کیا حال ہوگا؟ پھر یہ پریشانیاں ہی آ کر گھیریں گی۔ پھر قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کے سامنے کس قدر کھڑے ہوں گے کہ فرمایا جائے گا بندے خدا بتا تو صحیح نا، تجھے تو میں نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، خاص اپنی عبادت کے لیے تجھے میں نے بنایا تھا، تو تو نے کیا کیا ہے؟ جو میرا محبوب پیغام رسا، جس نے پیغام دیا میرے خدا کا، اس نے تو عبادت کی، اس نے تو عبادت کرنے کے بعد عبادات میں بھی میں خدا کی بارگاہ میں اپنی امت کی سلامتی چاہیے، اپنی امت کی خیر چاہیے، اپنی امت کی بھلائی چاہیے، اپنی امت کی بخشش چاہیے، پر اس امت نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی، اس رسول سے پیار کیا، اس رسول سے محبت کی، اس رسول سے عشق کیا، اس رسول کے طریقے پر چلا، اس رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے زندگی گزاری کہ نہ گزاری، پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ شب برات بھی ہے، دراصل حضور علیہ السلام کا صدقہ امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے، تاکہ اس رات یہ پھر جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اس خدا کو یاد کرے، اور جو دل جو ہے وہ گناہوں میں لتھڑا پڑا ہے، اور اتنے گناہ کر 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 کے دل ہمارا ایسا کالا ہو چکا ہے، نہ قرآن سے محبت کرنے کو، نہ نماز سے محبت کرنے کو ہے، نہ مسجد سے اللہ کے گھر سے محبت کرنے کو ہے، نہ جو ہے وہ دین کے معاملات میں جو ہے وہ رغبت دلانے کو ہے، بلکہ دین سے دوری کی طرف لے جاتا ہے، قرآن سے دوری کی طرف لے جاتا ہے، نماز سے دوری کی طرف لے جاتا ہے، اور جو ہے وہ اذان سے دوری کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دل کالا ہوا پڑا ہے۔ تو اس لیے کہا کبھی کوئی کریم خدا نے اپنے محبوب کے صدقے امت پر اس قدر رحمت فرمائی کہ شب قدر عطا فرمائی، کبھی اس قدر رحمت عطا فرمائی کہ شب برات عطا فرمائی، کبھی اس قدر رحمت فرمائی کہ شب معراج عطا فرمائی، کبھی اس قدر رحمت فرمائی جو ہے وہ چاند رات عطا فرمائی، اور وہ جو ہے وہ حج کی صورت میں ہو یا جو ہے وہ عید الفطر کی صورت میں ہو، ایسی راتیں کہ یہ بندہ آئے اور یہ بندہ آ کر میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اور اپنے دل کو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، اور میں خدا اس کے اوپر ایسی کرم نوازی کروں، ایسی کرم نوازی کروں کہ اس کا دل صاف کر دوں، اور یہ بندہ پھر میں خدا کو یاد کرنے لگ جائے۔ اور اس پر ہم کہتے ہیں نہیں، شب برات کی رات ہی عبادت کیوں کریں، شب برات کی ہی رات ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ بھائی ساری راتیں میں کرنی چاہیے۔ شب برات ہی ہم نماز آ کر کیوں پڑھیں، صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ کیوں پڑھیں، ذکر و ذکار کیوں کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد اور یہ ضربیں اپنے دل پر کیوں لگائیں؟ ہر رات بھی لگائیں، لیکن اس رات اس لیے کہ یہ ایسی فضیلت والی رات ہے
کہ اس نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس نبی کے الفاظ اللہ قرآن بنا دیتا ہے، اس نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں جس نبی کے پیچھے پیچھے قرآن چلتا ہے، وہ نبی آگے آگے چلتا ہے۔ اگر نبی مکہ میں جائے تو قرآن مکہ میں پیچھے جاتا ہے، اگر نبی غار میں جائے تو قرآن غار میں جاتا ہے، اگر نبی جو ہے وہ بدر میں جائے، میدان احد میں جائے تو قرآن وہاں جاتا ہے، اگر نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے تو قرآن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ جاتا ہے کہ یہ قرآن نبی کے پیچھے پیچھے۔ اور نبی جو ہے وہ انگلی کا اشارہ کرے تو سورج کو واپس موڑ دے۔ اس نبی نے فرمایا ہے کہ یہ شب برات شعبان کی 15ویں رات اتنی قدر والی ہے، اتنی قدر والی ہے، فرمایا کہ رات جیسے ہونے لگتی ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا آسمان پر اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ آج رات میں خدا سے کچھ مانگ لے، گناہوں کی معافی مانگ لے، میں خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ میں خدا سے روزی مانگ لے، میں خدا اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ اپنے جو ہے وہ عافیت مانگ لے، بیماری سے شفا مانگ لے، میں خدا اسے شفا عطا کروں، ہے کوئی بندہ میرے سے کچھ مانگنے والا طلبگار، میں خدا اس بندے کو عطا کر دوں۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اور پھر فرمایا یہ اتنی رات برکتوں والی ہے کہ اس رات پورے سال کے امور لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال کس درخت کے اوپر نئے پتے لگنے ہیں اور کس درخت کے پتے گرنے ہیں، کس درخت کی شاخیں ٹوٹ جانی ہیں اور کس درخت کی نئی شاخیں آ جانی ہے، کون سا گلشن اس سال میں بکھر جانا ہے اور کس گلشن نے اس سال میں جو ہے وہ نکھرنا ہے، اس کے پھول کھلنے ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ معاملات انسانوں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا اسی طرح کس انسان نے اس سال میں مرنا ہے اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، اور جس گھرانے میں کوئی بچے نے پیدا ہونا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جسے جتنا رزق دیا جائے گا وہ رزق لکھ دیا جائے گا، اور جسے جتنی زندگی دی جائے گی فرمایا اس کی وہ زندگی لکھ دی جائے گی، اور جسے اس سال میں پریشانی آنی ہے، مصیبت آنی ہے، تکلیف میں مبتلا ہونا ہے، بیماری میں مبتلا ہونا ہے، مال کی کمی کا جو ہے وہ کوئی معاملہ پیش آنا ہے، فرمایا وہ سارا کا سارا اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد پر کرم نوازی فرمائی، رحم فرمایا، فضل فرمایا، محبوب کا صدقہ محبوب کی امت کو عطا کیا کہ اے امت محمدیہ اگر تم چاہتے ہو اس سال عافیت کے ساتھ رہنا، پریشانی سے نجات چاہنا، عمر درازی مانگنا، اگر تم چاہتے ہو خیر مانگنا، اگر تم چاہتے ہو اس سال جو ہے وہ کسی مصیبت سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا فقط ایک ہی بات ہے، اس کریم خدا کی بارگاہ میں آ جانا ہے، اور جو کریم خدا نے اپنے ہاتھوں سے یہ سجایا ہے نا چہرہ، جس کی قسم اٹھا کر فرمائی ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا فرشتوں مٹی کو گوندھ کر ایک ڈھانچہ بنا دو، جب ڈھانچہ تیار ہوا اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہاں پر تم نے ٹھہر جانا ہے، اس کا چہرہ تم نے نہیں بنانا بلکہ اس کا چہرہ میں خدا بناؤں گا۔ جب خدا نے چہرے کو بنایا اور چہرے کو بنا کر کریم خدا نے فرمایا کہ اے انسان والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، وطور سینا، وہاں اس طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امانتوں والے شہر کی قسم ہے جہاں میرے محبوب محمد کے قدم لگتے رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے تجھے بڑا حسین، بڑا پیارا، بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ فرمایا اسی چہرے کو اس رات آ کر اس خدا کی بارگاہ میں رگڑیں، سجدے کی حالت میں جھکا دیں کہ اب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں نے خطاب کرنا ہے،
بار بار شیشہ دیکھا ہے کہ سارے دیکھیں گے کہ میرا چہرے کے اوپر کچھ لگا ہوا تو نہیں ہے. ہر بندہ آتے ہوئے شیشہ دیکھ کے آیا ہے, کوئی سرما, کوئی میل, کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے. یہ چہرہ صرف اسی کو بار بار دیکھا ہے. فرمایا اسی چہرے کو جس کو بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ لگا نہ ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا پڑے, تو اسی چہرے کو جس کی قسم خدا نے اٹھائی ہے, 4 قسمیں اٹھائی ہے, کسی کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر نہیں فرمایا, نہ جن کے لیے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کے لیے, نہ کریم خدا نے آسمانوں کے لیے, نہ کریم خدا نے زمین کے لیے, نہ کریم خدا نے بیت اللہ کے لیے, نہ کریم خدا نے اپنے گھر مسجد کے لیے, کسی کے لیے 4 قسمیں اٹھا کر نہیں فرمایا. یہ 4 قسمیں اٹھا کر جو فرمایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اور میرے لیے فرمایا ہے. 4 قسمیں اٹھا کر کہ انسان میں نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے. یہ چہرہ جو اللہ نے آپ بنایا ہے, اسی چہرے کو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے, اسی نیاز جبین کو جب رگڑتا ہے, کہتا ہے اللہ میں گناہوں میں مبتلا رہا, اللہ میں گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا رہا, بس اللہ شیطان کی راہوں میں میں چل پڑا تھا, شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا, رحمان کو بھول بیٹھا تھا. اے رحمان میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, بھولا ہوا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, بنایا ہوا تو تیرا بندہ ہوں, تو نے مجھے بنایا ہے, سجایا تو تو نے ہے نا, میں راہ بھٹک گیا, اللہ میں اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, اب معاف کرنے کا اعلان کرنا تیرا کام ہے. فرمایا بندہ زمین سے لے کر آسمان تک سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر کے آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبت کر لی, ندامت والی آہو بقا کے ساتھ اس نے اللہ کو اس رات یاد کر لیا, اللہ معاف فرما. فرمایا اللہ تو خود اعلان فرما رہا ہے, اللہ تو خود جو ہے وہ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے بندے تم اس سے مانگ, گناہوں کی معافی مانگ, آج رات میں تجھے معاف کروں, رزق مانگ آج رات میں تجھے عطا کروں, میرے سے مانگ, روزی مانگ میں آج رات تجھے عطا کروں, میرے سے جو کچھ تو نے مانگنا ہے تو مانگتا جا, میں خدا دیتا جاؤں, تو میری بارگاہ میں دامن پھیلاتا جا, میں تجھے عطا کرتا جاؤں, تو میرے سے مانگتے ہوئے نہ تھک, میں خدا تجھے دیتا ہوا نہ تھکوں. آ تو صحیح نا, دامن پھیلا تو صحیح نا, نظروں کو جھکا تو صحیح نا, آہو بکات دل کے ساتھ سچی کر تو صحیح نا. بس اللہ کی بارگاہ میں آنا تیرا اور میرا کام ہے, اللہ کی بخشش کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بخشش کا پروانہ جاری کرنا, محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت, حضور علیہ السلام کی رحمت, حضور علیہ السلام کی برکت اور شفقت کے صدقے کریم خدا اتنا عطا فرمائے گا کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے. وہ فرماتا ہے آ تو صحیح, کہ دنیا دار اور ہیں, مالدار اور ہیں, ذمہ دار اور ہیں, وہ خدا ہے. اگر فرمایا ساری کائنات کے جنات, انسانات, حیوانات, نباتات, حشرات العاد, ساری کی ساری مخلوقات جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے قیامت تک آنے والے سارے کے سارے مل کر اللہ سے مانگے, کریم خدا اتنا انہیں عطا فرمائے, ان سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائے. فرمایا پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی, جس طرح سمندر سے سوئی کو ڈبو کر باہر نکالے تو سمندر سے ایک قطرہ پانی کی کمی ہو جائے گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرماتا ہے, اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں, ان میں اتنے ایک قطرے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی. بس آؤ شب برات, یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور کرم نوازی ہے, شعبان کی 15 شب, اس کو آ کر عبادت بھی کرو, نماز عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھو, بقیہ نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں, روزانہ کی روٹین بنائیں, وہ فرض ہیں. اور اس رات عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں, اور پھر ذکر و اذکار, حضور علیہ السلام کا ذکر جو فضیلت کے لیے بیان کی گئی ہے, پھر صلاۃ التسبیح ہوگی اس کے ساتھ لگیں, اور پھر دعا مانگیں, اور پھر اپنی اپنی جداگانہ نوافل ادا کریں, نمازیں ادا کریں, اور اس خدا کی بارگاہ سے مانگیں تو خدا عطا فرمائے گا. ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے.